ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے دعوت دی اور ظاہر ہے ہمیں موقع ملتا ہے اس طرح لوگوں تک بات پہنچانے کا۔ لائف کوچ جس طرح لفظ لائف ساتھ موجود ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکائٹرسٹ ہیں وہ تو ظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لائف کوچ ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کے لیے وہ راستے بناتا ہے جس کے اوپر چلنا آپ نے ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کو ظاہر ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ سیکھنا سکھاتے ہیں۔ یہ نہیں بیٹھ کے کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ یہ 4 اصول ہیں بس اس پہ آپ کام کر کے دیکھ لیجئے گا، بلکہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو چونکہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں، جب ہم ریلیشن شپ کوچ کی بات کرتے ہیں آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بچے بھی آ جاتے ہیں، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ARY چینل کے اوپر میرا ایک انٹرویو تھا تو اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ 500 کے قریب طلاقیں یا خلا ہوئی ایک ہفتے کے اندر ہمارے اس لاہور میں، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ چونکہ انہیں اس طرح سے ٹریننگ نہیں دی جا رہی۔ تو آج سے کوئی 17-18 برس پہلے میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا کہ ہمیں بچوں کی شادی سے پہلے ان کی کوچنگ کی ضرورت ہے کہ جب وہ اتنے بڑے ادارے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، ساس اپنے حصے کا تجربہ کر رہی ہوتی ہے، سسر اپنے حصے کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ساس سسر کو بھی ٹریننگ دیں اور ساتھ ان بچوں کو ٹریننگ دے دیں تو ان کی کوچنگ ہو سکتی ہے جس سے ایک بہتر انسٹیٹیوٹ وجود میں آ سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کے وقت کے لیے تو بہت کچھ ہے، پالیسیز ہیں، پروسیجرز ہیں، لیکن جہاں زندگی پوری گزرنی ہے نہ ہمیں کوئی پالیسی ہے نہ ہمیں کوئی پروسیجر ہے، کسی چیز کو اس طرز پر نہیں دیکھا جا رہا۔ تو لائف کوچ بنیادی طور پر کام یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کو سنتا ہے اور پھر آپ کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں تو بہت کم یہ کام ہو رہا ہے، بہت کم۔ میرا سب سے زیادہ کلائنٹ ہے پاکستان سے باہر ہے، چونکہ وہاں پر ہسبینڈ وائف ساتھ بیٹھ کے بات سن لیتے ہیں۔ یہاں پر تو ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، میں بیٹھنے کو بات کرنے کو کسی طرز پر تیار نہیں ہوں۔ تو لائف کو جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہیں بتاتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کہ صاحب زندگی یوں نہیں یوں گزاری جا سکتی ہے۔ اور میں ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت آپ سے کروں گا۔ میرے پاس ایک ہسبینڈ وائف کپلز میرے پاس آئے تو میں نے خاتون خانہ اور دونوں کو سامنے بٹھا کر ایک بات کی۔ میرا ایک ہے کہ فکرہ بدلیں اور زندگی بدلیں، اس سے بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے خاتون خانہ کے سامنے کہا کہ صاحب بس ایک سینیریو ہے، سویرے سے سارا کام کر کے شام کو تھکے ہارے گھر واپس آئے، جس گھڑی وہ آ کر گھر میں بیٹھے اور کہنے لگے میں بہت تھک گیا ہوں، اور اگر خاتون آگے سے فرما دیں کہ اکیلے آپ کام نہیں کر رہے اس دنیا میں، ہزاروں لوگ ہیں کام کریں، آپ ہی ہر وقت تھکے رہتے ہیں، تو میں نے کہا اس کے بعد صورتحال کیا پیدا ہوگی؟ تو بیٹھے وہاں پر شخص نے کہا کہ سر سیدھی سیدھی لڑائی ہوگی۔ اور میں نے کہا اگر اس وقت خاتون خانہ یہ کہہ دیں کہ مجھے بہت آپ کی فکر رہتی ہے، آپ کھانا صحیح نہیں کھاتے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے کہا اب صورتحال کیا ہوگی؟ اس نے کہا جناب صورتحال تو بالکل ہی بدل کے رہ جائے گی۔ تو خاتون مجھے فرماتی ہے کہ اینوں بھی تو کچھ دسو نا، یعنی یہ تو آپ سارا میرے اوپر ڈال رہے ہیں تو ان کو بھی تو کچھ بتائیں۔ تو میں نے جب صورتحال بدل کے میں نے کہا اسی طرح خاتون خانہ اگر آپ کے واپسی پر یہ کہتے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت کام تھا، اور صاحب کہے کہ میری بہن بھی اتنا کام کرتی ہے، تمہاری بھابھی بھی اتنا کام کرتی ہے اور اتنے لوگ اتنا کام کرتے ہیں، اکیلی تم تو نہیں ہو، تو میں نے کہا اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس نے کہا سیدھی لڑائی ہوگی۔ اور اگر وہی صاحب کہیں کہ میں پھر بھی آرام کر لیتا ہوں، مجھے پھر بھی تم دیکھ لیتے ہو، تمہیں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تم تو رات کو بھی جب سونے جاتی ہو تو 10 کام ابھی بھی پڑے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا صورتحال کیا ہوگی؟ تو لائف کوچ بیٹھ کر جب آپ کے لفظوں کو بدل کے آپ کے سامنے رکھتا ہے تو نتائج بہت مختلف نکلتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کو دوائیاں نہیں دیتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم ان کو ساتھ ساتھ اسسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جس کو ہوتا ہے کہ ہم کرچز والا رول نہیں پلے کرتے کہ ہم ان کی بیساکھی بن جاتے ہیں، بلکہ ان کے ارد گرد رہتے کہیں وہ لمحہ بھر کو ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ 9th کے رزلٹس آئے، فیلئر بہت زیادہ تھی، وہاں بھی بہت سے لوگوں نے بطور لائف کوچ کردار ادا کیا ہے، گو کہ ہم لوگوں نے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، لیکن اب مثلاً آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک کردار ادا کریں اپنی فیملی لائف ادھر ادھر، آپ بھی کئی جگہوں پہ بطور لائف کوچ کردار ادا کر رہے ہوں گے، بس آپ کو ٹائٹل نہیں ملا ہوا ہوگا۔ تو ہم سب کہیں نہ کہیں لائف کوچ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائے گا کہ یوتھ پہ اسپیسیفکلی ڈس اورینٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر کریئر آبجیکٹیو اور گولز جب پورے نہیں ہوتے تو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور انہیں لگتا ہے، یا پھر اگر آلریڈی وہ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ دیٹس دا پلیس اور اس سے زیادہ اسکلز انہیں ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اس سیناریو کے اندر کس قسم کی ٹریننگ درکار ہوتی ہے؟ اب جہاں تک ہم سکلز کی بات کرتے ہیں نا، اب تو دنیا بہت تیزی سے سکلز کی طرف چلی گئی ہے، اب تو خوف بھی ہے اور کہیں کہیں اندر سے خوشی بھی ہے جس نظام تعلیم کا ہم حصہ ہیں، چونکہ میں نے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹرین کیے ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں تفہیم کی، یعنی کمپریہنشن کی۔ اگر آپ کسی چیز کو پڑھ کر
آپ اسے سمجھ نہیں پاتے تو میری نظر میں آپ چاہے پی ایچ ڈی بھی کر کے پھر رہے ہیں، آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس نے تو بنیادی طور پر دیکھیے ہمارا بچہ جو ٹاپ کر جاتا ہے، میں اس لیے اس کے لیے بولتا ہوں یہ ٹاپ نہیں کر رہے، یہ ٹاپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے آپ نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے، 1100 میں سے 1058 نمبر لے لیے، لیکن آپ اگر اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے کسی فیصلے میں کردار نہیں ادا کر سکتے تو میرے حساب سے کسی جوگے نہیں ہے۔ کیا پہلے ہوا کرتا تھا؟ کیا آج ایک بیٹے سے بیٹھ کر ایک باپ پوچھ سکتے کہ تمہاری بہن کا فلاں جگہ رشتہ کر رہے مجھے مشورہ ہی دے دو؟ نہیں کر سکتے۔ سیم از اے کیس ود گرلز ٹو، گرلز کے ساتھ بھی وہی حساب ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو تفہیم نہیں دیں گے تو پھر وہ کمپٹیشن کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں مقابلہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں نا پھر تو اس کے نتائج مختلف نکل سکتے ہیں، لیکن جب مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنے چلے جائیں گے تو پھر اس میں حسد کے علاوہ کچھ نکل کر نہیں آئے گا۔ اب ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں، میں خاص طور پر چونکہ میں کمیونیکیشن اسکل والا میرا ایریا ہے، تو ہم نارملی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو اسٹرانگ کریں۔ اب میرا ادارہ ہے جس کو سیبز انسٹیٹیوٹ ہم کہتے ہیں، اس ادارے کے اندر ہم نے خود کفیل کے نام سے ایک پروگرام بنایا انہی بچوں کے لیے، اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں، جس نے شروع میں آپ نے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ سیکھیں اور کمائیں، سمجھیں، سیکھیں، کمائیں، ہم ان کے اوپر ان سے بات، اس میں ہم بچوں کو بلا کے انہیں کہتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کو آپ ٹھیک کریں، کیونکہ آپ دیکھیے اب آئی ٹی سیکٹر میں بوم آیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، امیزون میں، ادھر ادھر بہت سی جگہوں پہ، لیکن اگر آپ کا بچہ اس سے بات ہی نہیں کر سکتا، جس کو جو کلائنٹ ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ اور اسی چیز کو لے کر میں نے انگلش کا کانسیپٹ دیا تھا، اٹ ہیز بین لائک اراؤنڈ مور دین 20 ایئرس ہو گئے، اس میں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ وی ٹیچ انگلش ناٹ پنگلش، اور اس میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جن کی یہ زبان ہے جب تک ان سے سن کے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ زبان آتی ہے۔ اور آج کیا ہوا کہ ایک بچہ جو بہت ماہر ہے ڈیزائننگ میں، ان چیزوں میں اس کو ایک صاحب ہائر کرتے ہیں جنہیں انگریزی آتی ہے یا انگریزی بولنے والے رکھے ہیں انہوں نے، وہ باہر سے کروڑوں روپے کا پروجیکٹ پکڑتے ہیں اور یہاں ہزاروں میں کروا لیتے ہیں، اور وہ کیوں کرا پاتے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ انگریزی کو اس طرح سے بول سکے، سن سکے، سمجھ سکے۔ اس کانسیپٹ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، اسی میں بھی ہم ایمپاور کر رہے ہیں یوتھ کو، کہ ان کو جب آپ ایمپاور کریں گے وہ سنیں گے، وہ سمجھیں گے، اور پھر جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو اس میں ایسی کوئی دقت نہیں ہوتی، اور اس میں بڑا وہ اٹس اے کائنڈ آف فنی۔ آپ دیکھیے آج سے کوئی میرے خیال میں 1998 کی شاید بات ہے، میں نے اس وقت کوئی 4000 نرسز اور 2000 ڈاکٹرز کو ٹرین کیا آئلٹس کے لیے، یہ جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک خان صاحب ہوا کرتے تھے جو میرا دوپہر کا کھانا لاتے تھے، وہ سامنے سے دروازہ کھولتے اور دروازے میں سے وہ مجھے کہتے صاحب روتی آ گیا ہے، اور جب وہ کہتے آ گیا ہے تو میں نے کہا صاحب یہ تو مسئلہ دیری نہ ٹھہرا، میں روتی کو تو روٹی میں تبدیل کرواؤں نا، میں نے کہا صاحب اس کو تو روٹی بولیے، اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ روٹی بولیں، وہ روتی کہیں۔ پھر میرا دھیان گیا، میں نے کہا خان صاحب آپ کہیں ایرانین بارڈر کے تو نہیں ہے نا، وہاں قریب سے تو نہیں؟ کہہ لیں ہاں میں وہیں سے ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر آپ فارسی خواندہ ہوں گے، اب فارسی میں تو ٹ کا ساؤنڈ ہی نہیں ہے، تو وہ تو روتی کو روتی ہی کہتے، وہ روٹی نہیں کہہ سکتے تھے، جس طرح آپ کے عرب زادے توتل کنٹرول کہتے ہیں۔ پھر میرا دھیان گیا آپ کی ہماری زبان کی طرف، تو اب دیکھیے ہمارے یہاں پی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اب دیکھیے اور پھی بھی ہے، اب پھپھو کہتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اگر میں کہہ دوں پیپل کہیں تو لوگ کہتے ہیں میرا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اگر سننے والے ہمارے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اس بات کو بول دیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا منہ پھپھو کہتے وقت ٹیڑھا ہوتا ہے اتنا پیپل کہتے وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ٹھی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ ٹھوکر جا کر آپ کہتے ہیں میں نے ٹوٹل سے پیٹرول ڈلوایا، تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں نا صاحب کہ جب ٹھوکر کہتے وقت تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی تو ٹوٹل کہتے وقت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ استاد تو ویسے بھی حرف کی حرمت کا امین ہوتا ہے۔ تو بحیثیت استاد تو میں یہ چاہوں گا کہ درست لفظ لب و لہجے کے ساتھ بولے جائیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں، آپ کا تو زیادہ تر زور اس بات پر ہوگا نا کہ لب و لہجہ درست ہو، آواز درست ہو، اتار چڑھاؤ درست ہو، اس طرح بطور زبان پڑھانے والوں کہ ہمارا بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، اگر ٹھوکر آپ کہہ سکتے ہیں تو کیا ٹھوٹل آپ کو نہیں کہنا چاہیے؟ اس میں تو آپ کو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھ کا ساؤنڈ دیکھ لیجئے، آپ کھوکھر کہہ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ سے کہہ دیں کھیٹ کہتے ہیں تو آپ کہ میں تو کیٹ کہوں گا۔ اس چیز کے اوپر جب ہم نے کام کرنا شروع کیا اور ہمارے لوگوں نے سننا اور سمجھنا شروع کیا، ان لوگوں کو جن کی یہ زبان ہے، تو ان کے لیے تو بڑی آسانی آنا شروع ہوگی۔ اب دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں there's a top over there and if I keep on saying the same sentence for more than 10 times، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے چونکہ میری ویکیبلری نہیں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے صاحب ویکیبلری تو ایشو ہی نہیں تھا اس میں، کیونکہ جس گھڑی ہم نے کہا there's a top over there، اگر میں اسے اپنی زبان میں جو ہماری انگلش ہے اس میں کہوں کہ there is a tower over there، ایک شخص بھی نہیں کہے گا مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ایک تھی کہ اس کو لفظ سمجھ نہیں آیا۔ اور آپ انگریزی کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ تر وجہ یہ نہیں ہوتی، بلکہ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں انگریزوں سے زیادہ انگریزی آتی ہے،
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ادب جو ہوتا ہے کسی بھی زبان کا، اب اگر اس کے اوپر لمحہ بھر کو غور فرمائیں کسی بھی زبان کے ادب پر، تو اردو ادب میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم کسی بھی چیز کو اس طرز پر نہیں دیکھ سکتے. کئی اردو کے ایسے لفظ ہیں جس کا ہمیں مطلب نہیں آتا، جو پڑھی لکھی اردو ہے، جو ادبی اردو ہے. اس طرح ہم نے ادبی انگریزی پڑھ رکھی ہے اور اس کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں.